الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير۔ سورت کا نام ہے سورت سبا۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورت الاحزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، لشکر۔ چار باتیں ہر سورت کے شروع میں عرض کیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سورت کا ربط، سورت کا دعویٰ، سورت کا خلاصہ اور سورت کے امتیازات۔ ربط دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اسمی نام کا ربط اور دوسرا معنوی مضامین کا ربط۔ سورت سبا اور سورت الاحزاب کا اسمی ربط میں نے لکھا، تم توحید پر اگر قائم رہو تو احزاب بھی اگرچہ تمہارے مقابلے میں آ جائیں کامیابی تمہاری ہوگی۔ اب سورت سبا میں فرمایا مشرکین مسئلہ توحید مان لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ انکار پر وہی سزا ملے گی جو سبا والوں کو دی گئی۔ معنوی ربط یہ ہے، سورت الاحزاب میں جو احباب شریک تھے ان کے ذہن میں ہوگا بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب بھی نہیں بن جاتا۔ یہ سورت الاحزاب میں مضمون تھا۔ اب سورت سبا میں فرمایا انبیاء علیہ السلام، ملائکہ اور جنات، ان کے بارے میں جو شبہات ہیں وہ شبہات کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ شفیع غالب نہیں۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں، نفی شفاعت قہری بے دفع شبہات، شبہات کو ہٹانا دور کرنا، نفی شفاعت قہری بے دفع شبہات۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کا مرکزی مضمون تو ہے نفی شفاعت قہری۔ 6 دلائل ہیں، ایک دلیل نقلی ہے، ایک دلیل وحی ہے اور 4 ان میں سے عقلی دلائل ہیں، اور 4 شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ ایک شبہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق، دوسرا شبہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق، تیسرا شبہ جنات کے متعلق اور چوتھا شبہ ہے ملائکہ۔ 8 تبلیغ کے طریقے آئیں گے، موقع بموقع تخویفات زجرات بھی آئیں گی۔ یہ باتیں ساتھ ساتھ بھی عرض کرتا ہوں گا۔ سورت کے امتیازات تو میں نے لکھے ہیں 16، میں 5 آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، یہ مضمون اس سورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر اس سورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ سبا والوں کا تفصیلی ذکر اس سورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ والا قد صدق علیہم ابلیس ظنہ، ابلیس کا جو خیال تھا کہ میں اولاد آدم سے شرک کرواؤں گا، یہ اس کا خیال سچا نکلا۔ اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن پاک میں اور کہیں نہیں ہے۔ سورت الف لام میم السجدہ کھولیے، صفحہ ہے 841 اور اس کی آخری سطر ہے صفحے کی، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ اب ذرا احباب تھوڑی دیر کے لیے میری طرف دیکھ لیں،
سورۃ الفرقان سے ہم نے سبق شروع کیا تھا نفی شرک فی البرکت، اللہ کے بغیر برکت دینے والا کوئی نہیں۔ ذرا شفقت فرمائیں، سورۃ فرقان کا کوئی صفحہ کھول لیں، سورۃ الفرقان کا کوئی صفحہ کھول لیں تاکہ نام سامنے ہو۔ سورۃ الفرقان میں 3 دفعہ اس دعوے کو ذکر کیا گیا تھا، تبارک تبارک تبارک۔ 2 دفعہ تبارک فرمانے کے بعد یہ مضمون بیان کیا کہ دنیاوی برکتیں دینے والا کوئی نہیں، اور تیسری بار جب تبارک سے مضمون بیان کیا تو خلاصہ تھا اخروی برکتیں دینے والا کوئی نہیں، اور اس پر عقلی دلائل ذکر کیے گئے تھے۔ آگے آ گئی سورۃ الشعراء۔ سورۃ الشعراء میں 7 نقلی دلائل بیان کیے گئے تھے انبیاء علیہ السلام کے حوالہ جات، کہ انہوں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ برکات دہندہ صرف اللہ ہی کو سمجھ کر اسی ہی کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو۔ اگلی سورت تھی سورۃ النمل۔ سورۃ النمل میں اس کی علت بیان کی گئی تھی کہ اللہ ہی برکتیں دینے والا کیوں ہے، تو اس کی علت یہ بیان کی گئی کہ سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ اور سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، تو برکتیں دینے والا صرف اللہ۔ سورت میں 4 قصے بیان کیے گئے تھے۔ 2 قصے تھے، حضرت السلام کو یہ پتہ نہ تھا کہ سانپ مجھے تکلیف دے سکے گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کا پتہ نہ تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں، غیب صرف اللہ ہے۔ اور 2 قصے بیان کیے گئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، کہ اے انبیاء علیہ السلام سب کچھ کرنے والے نہ تھے، ہم نے ان کو خود بچایا تھا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر برکت دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اگلی سورت تھی سورۃ القصص۔ اس مسئلے کی وجہ سے میرے محبوب آپ پر ویسے تکالیف آئیں گی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تکالیف آئی تھی، آخر کار کامیابی ان کو ملی تھی، آخر کار کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت۔ صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، مومنو تم پر بھی اس مسئلے کی وجہ سے تکلیفیں آئیں گی۔ اگلی سورت کا نام ہے سورۃ الروم۔ سورۃ الروم کا خلاصہ کہ اگر تم اسی مسئلے پر پکے رہے کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ رومیوں کی طرح تمہیں بھی کامیابی اور فتح اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ اگلی سورت کا نام ہے سورۃ لقمان۔ فرمایا یہ وہ اہم ترین مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے کامیابی ملے گی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے وقت سب سے مقدم یہی مسئلہ رکھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب آ گئی سورۃ الف لام میم السجدہ۔ عرض کیا تھا کہ سورۃ الف لام میم السجدہ سے مضمون کا تھوڑا سا رخ تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے مان لیا کہ اللہ کے بغیر برکتیں دینے والا کوئی نہیں، ہمارے جو معبود ہیں یہ برکتیں دے نہیں سکتے، لیکن ہماری سفارش کر کے اللہ سے برکتیں دلوا دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس بات کی نفی کی گئی کہ کوئی سفارش کر کے اللہ سے برکتیں دلوانے والا بھی نہیں ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ اگلی صورت آ گئی سورۃ الاحزاب۔ فرمایا مشرکین نرم ہو کر تم سے صلح کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے معبودوں کو غالب مان لو، یہ سفارش کر کے اللہ سے برکتیں دلوا دیتے ہیں۔ تو فرمایا جس طرح کسی کے 2 دل کہنے سے 2 دل نہیں بن جاتے، بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، تمہارا کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب بھی نہیں بن جاتا۔ اب آ گئی سورۃ سبا۔ سورۃ سبا کے اندر 4 شبہات کا جواب دیا۔ میری طرف دیکھیے گا،
حضرت داؤد علیہ السلام شفیع غالب تھے، اللہ سے برکتیں دلوانے والے۔ سلیمان علیہ السلام شفیع غالب تھے، اللہ سے برکتیں دلوانے والے۔ جنات شفیع غالب ہیں، اللہ سے برکتیں دلوانے والے۔ ملائکہ شفیع غالب ہیں، اللہ سے برکتیں دلوانے والے۔ ان چار شبہات کا جواب آئے گا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جنات اور ملائکہ یہ شفیع غالب نہیں ہیں کہ تمہیں اللہ کے سامنے سفارش کر کے برکتیں دلوا سکیں۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ تمام صورتوں کا خاکہ سامنے ایک جملے میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب دیکھیں صورتیں دونوں آسان ہیں، سورۃ سبا بھی، سورۃ فاطر بھی۔ جو انشاءاللہ مشکل بات ہوگی وہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا دعویٰ تو آپ نے لیا، نفی شفاعت قہری بے دفع شبہات، عرض کیا ہے چار شبہات کا جواب آئے گا انشاءاللہ، وہ موقع بموقع بیان کرتے آئیں گے۔ میں جملہ لکھواتا ہوں گا۔ الحمدللہ پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، حصہ اولا سورت کا یہ تو ایک حصہ ہے، آگے دوسرا حصہ بھی آئے گا۔ اور آگے جو جملہ لکھا ہے یہاں سے قرآن کا چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بات انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ میں بیان کریں گے انشاءاللہ، کہہ دیجیے۔ جب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر میں قرآن مجید کے چار حصے بیان کروں گا، اور اس سال کوشش یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ میں سارے ساتھیوں کو دے دوں فوٹو کاپی کر کے، جو میں نے لکھی ہے تو وہ علماء کے لیے، کیونکہ اس میں ساری عربی ہے اکثر، تو انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا ساتھ ساتھ۔ تو اب یہاں سے قرآن کا چوتھا حصہ شروع ہے، اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے، اس پر گفتگو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ میں کریں گے۔ الحمدللہ کچھ احباب کے ذہن میں ہے کہ ہم الحمد کا کیا معنی کیا کرتے ہیں؟ وہ تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ واسطے اسی کے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، یہ پہلی عقلی دلیل بھی ہے، دلیل توحید عقلی اول۔ اگر آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک اللہ تو الحمدللہ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں حمدیں صفات کارسازی آخرت میں بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، یہ بمنزلہ علت کے ہے۔ علت کا معنی ساتھی بتا سکتے ہیں؟ اچھا، اور وہی اللہ کریم حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ اوپر لکھا ہوا ہے فی فعل ہی، آپ جو کیا کریں نا، یہ مشورہ آپ کو کہ تیر کا نشان چھوٹا سا لگا دیا کریں لفظ کا اور اوپر والی عبارت کا۔ اب فی فعل ہی یہ لفظ ہیں الحکیم کے، اور آگے جو لفظ لکھا ہوا ہے نا بے خلق ہی، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے آپ نے، ان کو کاٹ دیں۔ بے خلق ہی، بے خلق ہی کا تیر کا نشان خبیر پر لگانا ہے۔ اب یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ وہ نصیب بات سمجھی آپ نے؟ وہ نصیب نے بات نہیں سمجھی، نیند آ رہی ہے ان کو۔ اور وہی اللہ کریم حکمتوں والا ہے، کس میں؟ فی فعل ہی، اپنے کاموں میں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 الخبیر بے خلق ہی، اپنی مخلوق کی خبر رکھنے والا ہے۔ جب حکمتوں کا مالک اللہ، ساری مخلوق کی خبر رکھنے والا اللہ، تو سب کا مالک بھی اللہ، حمدوں کے لائق بھی صرف اللہ۔ یعلم ما یلج فی الارض، خاص علمیہ باری تعالیٰ، اللہ کے علم کی صفات بیان ہونے لگی ہیں، خاصے بیان ہونے لگے ہیں، خصوصیات بیان ہونے لگی ہیں۔ جانتا ہے اللہ کریم ان چیزوں کو، یلج فی الارض، جو داخل ہوتی ہیں زمین میں۔ بارش اترتی ہے زمین میں گئی، مردے زمین میں گئے، اللہ جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس زمین میں سے، نباتات، بوٹے، انگوریاں، پودے۔ وما ینزل من السماء، اللہ جانتا ہے جو اترتی ہے بلندی سے، بارش اترتی ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتے ہیں آسمان میں۔
لکھا ہے ملائکہ ان کو بھی اللہ جانتا ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ یہ بھی لکھا ہے، یہ بمزامہ قبل کے علت کے ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ کی طرح، اور وہی اللہ کریم الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. آگے کیا لفظ ہے؟ الغفور بخشنے والا ہے تائب کے لیے جو توبہ کرے، اللہ کریم گناہ بخشنے والا ہے. اب علت کیسے بنے گی؟ اگر الرحیم اللہ، الغفور اللہ، تو سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ اللہ شکایت کر رہا ہے، شکوہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید نہیں مانا، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت. قل فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کیوں نہیں قیامت آئے گی. وَرَبِّي اور مجھے قسم ہے میرے پروردگار کی، مجھے قسم ہے میرے رب کی. یہ جواب شکوہ ہے، ما دلیل عقلی دونوں، دوسری عقلی دلیل بھی ساتھ ہے اور شکوے کا جواب بھی ہے. وَرَبِّی کا معنی کیا، اور قسم ہے مجھے میرے پروردگار کی، لَتَأْتِيَنَّكُمْ ضرور بھی ضرور آئے گی تمہارے پاس قیامت، ضرور بھی ضرور آئے گی تمہارے پاس قیامت، قیامت ضرور آئے گی. عالم الغیب کس رب کی میں قسم اٹھا رہا ہوں جو جاننے والا ہے غیب کو. دفع شبہ اولا، دفع شبہ اولا. مولانا اب خیال، الغیب کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اگر قیامت حق ہے تو بتاؤ کب ہے، پڑھے تو مجھے خوشی ہو. تو اس کا جواب دیا عالم الغیب، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، بھائی مجھے کیا پتہ کب آئے گی، یہ غیب کا علم ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ تو اس کے پاس ہے علم. اور نیچے لکھا ہے دفع شبہ ثانی کہ اجزاء مختلطہ کا کیسے پتہ چلے گا، جب انسان کے اجزاء مٹی میں مل جائیں چلے گا. اس کا جواب یہ دیا لا یعزب، تیر کا نشان ادھر لگاؤ. اس شبے کا جواب یہ دیا، پہلے شبے کا جواب دیا مجھے کوئی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، یہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے. اور اجزاء مل جل گئے تو کیسے پتہ چلے گا؟ جواب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات، نہیں غیب ہو سکتا اللہ کریم سے ذرا برابر بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلک، اور نہ کوئی چھوٹی چیز اس مقدار سے. یہ جو مثقال و ذرہ ہم نے بیان کیا، اس ذرے سے بھی چھوٹی چیز. ولا اکبر، اور نہ بڑی چیز. الا فی کتاب مبین، مگر بیچ لوح محفوظ کے ہے. کتاب مبین کے نیچے آپ کے پاس مطلب لکھا ہوا ہے هو اللوح المحفوظ. ذرہ ہے آسمانوں میں، ذرہ ہے زمین میں، اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی بڑی چیز ہے، سب کی سب لوح محفوظ میں موجود ہیں. اب فی کتاب مبین کا ایک حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا جملہ بھی سامنے لکھ لیں، اوپر جا کر نہیں لکھنا، بالکل آیت کے سامنے حاشیے پر. اس سے مراد، یہ کتاب مبین کا جملہ لکھوا رہا ہوں، اس سے مراد وہ صحائف ہے، صحیفہ کی جمع، وہ صحائف ہیں جن میں فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں. آج حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی سے مراد ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مولانا سورت مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے. اب لِيَجْزِيَ، اس کے نیچے ایک تو عنوان لکھا ہے حکمت قیامت، قیامت کیوں ہے، اور دوسرا لکھا ہوا ہے متعلق لَتَأْتِيَنَّكُمْ. اوپر دیکھیں نا وَرَبِّی پر لَتَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور قیامت آئے گی. کیوں آئے گی؟ کیوں؟ حکمت وجہ. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ بدلے دے اللہ کریم ان کو جو ایمان لے آئے ہیں، قوت نظریہ عقیدہ درست اور عمل کی انہوں نے قوت عملیہ عمل ٹھیک. اولئک ثمرہ اولا دفع مضرت،
دفع کا معنی ہٹانا، مضرت نقصان والی چیز، نقصان والی چیز کو ہٹانا، یہی وہ لوگ ہیں واسطے ان کے بخشش ہوگی اور روزی ہوگی بڑی عزت والی۔ ثمرہ ثانیہ جلب نفع، نفع حاصل کرنا، نفع کھینچنا۔ فالذین سعوا، ورنہ اب تین انداز عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں تین جگہ قسم اٹھائی گئی ہے بربی، جیسے یہاں پر آیا بربی۔ سورۃ یونس کھولو آیت نمبر 53۔ شیخ پنپیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وربی کے ساتھ قرآن میں تین جگہ قسم اٹھائی گئی، صفحہ 440، آخری تین سطریں ہیں 440۔ ہونا اٹک دو بیٹا، دو ساتھی کٹھے ہو جاؤ، حوالہ دیکھنا ہے خالی۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ، خبر پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حق ہے وہ عذاب؟ نہ یہ عذاب حق ہے، واقعی ہم عذاب آئے گا، ہم نے نہ مانا۔ قل فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پر ربی، اور قسم ہے مجھے میرے رب۔ یہ بڑی قسم اٹھائی گئی ہے۔ دوسرا مقام، تیسرا مقام سورۃ التغابن کھولیے آیت نمبر 7، 1124۔ یہ تیسری سطر ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، عملتم، پھر ضرور تم خبر دیے جاؤ گے ان اعمال کی جو تم نے اعمال کیے۔ وذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے۔ تین جگہ ربی کے ساتھ قسم اٹھائی گئی۔ او مولانا والذین سعوا فی آیاتنا، زجرما تخفیف اخروی، اللہ نے ڈانٹا آخر کا ڈراوا سنایا۔ اور وہ لوگ جو سعوا کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، فی اور آیات کے اوپر ایک چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے ابطال، باطل سے ابطال، بس۔ والذین سعوا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، فی ابطال آیاتنا، یوں عبارت بنی، ہماری آیتوں کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاجزین، درحالے کے عاجز کرنے والے ہیں، مومنوں کو عاجز کر دیں، آیتوں کو جھٹلا دیں، آیتوں کو باطل ثابت کریں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں واسطے ان کے عذاب ہوگا من رجز، سختی سے۔ عذاب بھی کون سا ہوگا؟ علیم، دردناک۔ علیم صفت عذاب کی۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، نیچے لکھا ہے دلیل نقلی پہلی کتابوں کے، آپ پڑھیں گے تو جملہ پورا لکھواؤں گا۔ دلیل نقلی پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے، آگے لفظ لکھے جو ایمان لا چکے۔ دلیل نقلی پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے جو ایمان لا چکے۔ دلیل نقلی کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے پہلی کتابوں کے از علماء کتب سابقہ۔ ساتھ حاشیہ لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ سزا بے جا نہیں، ہم جو ان کافروں کو سزا دیں گے مشرکین کو، یہ بے جا نہیں، جبکہ حق اور ہدایت جس کو علماء مان رہے ہیں کی تکذیب کرتے ہیں۔ علماء نے حق کو مان لیا، ہدایت قبول کر لی، اور یہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں، تو ان کو تو سزا ملنی ہے۔ اب معنی لکھنا ہے، قلم اوپر رکھنے ہیں، نیچے نہیں رکھنے۔ بشر الذین، اور سمجھتے ہیں، شرع کا کیا معنی کیا؟ سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جو دیے گئے علم۔ علم کے نیچے لکھا ہے کتب سماویہ کا، جن کو آسمان کتابوں کا علم دیا گیا۔ کون؟ یعنی نبی و موحدین، وہ سمجھتے ہیں الذی انزل الیک، کہ وہ قرآن پاک جو اتارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ جو قرآن اتارا گیا من رب کا، کے رب کی طرف سے، هو الحق، سچ ہے۔ یہ ہوا ضمیر فصل ہے نحویو۔ الحق کے نیچے لکھا ہوا ہے مقتضی ایمان اول، یہ تقاضا کر رہی ہے بات کہ ایمان لانا چاہیے، کیونکہ حق جو ہے وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہدی بمعنی ہادیان، یہدی
نحویو یہدی بمانا ہادین، جب ہادین کے معنی کرو گے تو واو عاطفہ ہوگی اور یہدی اس کا عطف ہوگا الحق پر۔ پیچھے آیت کو دیکھیں، میں شروع سے معنی لے آتا ہوں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور سمجھتے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے علم کتب سماویہ کا، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ وہ جو اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب آپ کے رب کی طرف سے، ہو الحق، وہ حق ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ اور نمبر 2 وَيَهْدِي بِمَنْ هَادِيًا، اور رہنمائی کرنے والی ہے۔ اب جب ہادی ہے تو ماننا چاہیے نا، مقتدی دوں کس طرف رہنمائی کرنے والی ہے؟ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، عزیز ذات کے راستے کی طرف، حمید ذات کے راستے کی طرف۔ صراط العزیز پر لفظ لکھ لیں، اشارہ دلیل عقلی، عقل بھی مانتا ہے کہ جو کتاب عزیز حمید ذات کا راستہ دکھائے اس کتاب کو تو مان لینا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نیچے رضامندی بھی لکھا ہوا ہے کہ عزیز حمید ذات کی رضامندی والا راستہ قرآن دکھاتا ہے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔ 187 قیامت کے متعلق ان کے 3 شبہات تھے۔ آپ تینوں شبہات دیکھتے ہیں، یہ شیخ خنبیر کی طرز ہے۔ 360 یہ درمیان ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق، میں انتظار نہیں کروں گا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق کب ہوگا قائم ہونا اس قیامت کا؟ قیامت حق ہے، وقت بتاؤ۔ قل فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انما علمها عند ربی، پکی بات ہے اس کا علم صرف میرے پروردگار کے پاس ہے، مجھے کیا پتا۔ سورۃ الف لام میم سجدہ، یہاں ان کا شبہ کون سا تھا؟ آیت نمبر 10 842۔ یہ آخری 2 سطریں ہیں۔ وَقَالُوا اِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور انہوں نے کہا کیا جس وقت ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، مل جل جائیں گے زمین میں، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا یقیناً ہم بھی پیدائش نئی کے ہوں گے۔ ہمارا ذہن نہیں مانتا۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ پہلے وقت پوچھا، پھر کہا ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ جب زمین کے اندر مل جل جائیں گے نئی شکل میں کیسے پیدا ہوں گے۔ اب یہاں یہ تیسرا آ گیا ان کا شبہ۔ اس شبے کا نام ہے شبہ استحالہ، دوبارہ زندہ ہونا محال ہے، نہیں مانتے۔ کہنے لگے کافر آپس میں، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں بتائیں ایک مرد کے متعلق، ینبئکم، جو عجیب خبر دیتا ہے تم کو، عجیب لکھا ہوا ہے، اذا مزقتم، کون سی عجیب خبر تمہیں دیتا ہے؟ کافروں نے کہا جس وقت تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، مزق، مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیا جانا، سرے سرے کر جاؤ گے، انکم، تو اس کے بعد یقیناً تم فی خلق جدید، البتہ بھی پیدائش میں ہوگے۔ نہیں بھائی یہ محال ہے، ذرا ذرا ہونے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے زندہ ہونا محال ہے، ہم نہیں مانتے۔ افطرا اللہ کذبا، اصل میں تھا نا افطرا، حمزہ بصری گرا دیا، کیا گھڑ لیا اس نے اللہ کریم پر کذبا، جھوٹ۔ اب نیچے بڑا قیمتی لفظ ہے،
پتہ نہیں قصدن جان بوجھ کر اس نے جھوٹ کھڑا ہے اللہ پر کہ تم دوبارہ زندہ ہوگے، یا ام بہی جنہ، یا اس کے ساتھ جنون ہے، معاذ اللہ پاگل پن اس کے ساتھ۔ نیچے لکھا ہے کہ بلا قصد جھوٹ کہہ رہا ہے، جو تو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، یا معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے خود بخود جھوٹ بول رہا ہے بغیر ارادے کے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، نیچے لکھا ہے نہ افتراء ہے نہ جنون، پیغمبر نے یہ بات بنائی بھی نہیں ہے جان بوجھ کر، معاذ اللہ مجنون بھی نہیں ہے کہ بغیر ارادے کے جھوٹ بول رہا ہو، بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ فی العذاب، عذاب میں ہیں۔ ذرا غور کرو اشکال کر رہا ہوں۔ فی العذاب، جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ عذاب میں ہیں، انہیں وہ عذاب میں تو نہیں تھے، وہ تو بڑے عیش و عشرت میں تھے۔ اشکال تو سمجھو، سارا آپ نے ہلا دیا، زبان نہیں ہلائی، اشکال کیا ہے؟ وہ عذاب میں ہے، وہ تو عیش و عشرت میں ہے، مالدار ہیں، دنیا دار ہیں۔ اوپر ایک لفظ لکھیں گے اشکال حل ہو جائے گا۔ فی العذاب پر لفظ گمراہی میں ہے جو سبب عذاب کا، کس میں ہے؟ گمراہی میں ہے جو سبب ہے عذاب کا۔ نیچے لکھا ہے حال اخروی، آخرت میں عذاب ہوگا۔ والضلال البعید، اور دنیاوی حال یہ ہے کہ گمراہی کے اندر ہے البعید۔ کون سی گمراہی؟ جو حق سے دور ہے۔ البعید پر لکھو از حق، حق سے دور ہے، دنیا کے اندر وہ گمراہی میں ہے جو حق سے دور ہے۔ اب گمراہی کا اثر کیا نکلا؟ نیچے لکھا ہے جس کا اثر یہ ہے کہ سچے کو مفتری بنا رہے ہو۔ گمراہی میں ہو نا، سچے کو کہتے ہوئے جھوٹ بنانے والا ہے معاذ اللہ۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہونا اب یہ جو واو ہے نا نحوی حضرات، فی العذاب والضلال البعید، یہ واو تفسیریہ ہے، یہ عطف تفسیری ہے آگے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، تخفیف دنیاوی، کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف اس کے جو ان کے آگے ہے، ما بین ایدیہم ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ انہوں نے دیکھا نہیں، آگے نہیں دیکھا، پیچھے نہیں دیکھا۔ من السماء، یعنی آسمان کو، من کا معنی لکھو، یعنی آگے نہیں دیکھا، پیچھے نہیں دیکھا، یعنی السماء، آسمان کو نہیں دیکھا، والارض، زمین کو نہیں دیکھا۔ اب السماء کے نیچے لفظ لکھنا ہے، آگے یعنی اوپر، آگے یعنی اوپر، آگے نہیں دیکھا آسمان کو یعنی اوپر۔ زمین کے نیچے لکھنا ہے پیچھے یعنی نیچے، پیچھے یعنی نیچے۔ سما کا تعلق ہے بڑے علماء ما بین ایدیہم کے ساتھ، اور عرض کا تعلق ہے ما خلفہم کے ساتھ۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف اس کے جو ان کے آگے ہے یعنی آسمان، اوپر، وما خلفہم ان کے پیچھے ہے یعنی نیچے زمین نہیں دیکھا۔ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں دھنسا دیں ان کو زمین میں، او نسکچ، یا گرا دیں ان کے اوپر کے سبن ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، چاہیں کر سکتے ہیں۔ نیچے لکھے مگر بوجہ حکمت کے ایسا نہیں کیا۔ ان فی ذالک الآیہ، یقیناً اس بات میں البتہ بڑی نشانی ہے، لیکن مستفیدین شاگرد دو قسم، محرومین مستفیدین، خالی آئے خالی گئے۔ نمبر 2 فائدہ اٹھانے والے۔ نشانی تو ہے لیکن فائدہ اس بندے ہوگا کس کو؟ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، واسطے اس بندے ہر کے منیب جو ضد سے خالی ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ربط لکھ لو اوپر آیت کے، عبد منیب کا ذکر، بس صاف تھا نا، لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، پاس ہر بندے منیب کے نشانی ہے۔ اب وَلَقَدْ آتَيْنَا عَبْدٍ منیب کا ذکر، اور نیچے لکھا ہے وَلَقَدْ کے جواب شبہ اول از داؤد علیہ السلام، حاشے پر شبہ لکھو جی، شبہ نمبر 1، جلدی کریں، جلدی مہربانی فرمائیں،
داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ، پرندے، کالن تسبیح کرتے تھے۔ کالن تسبیح کی آواز آیا کرتی تھی، کالن۔ معلوم ہوا وہ متصرف تھے۔ جواب: یہ نعمتیں ہم نے دی تھی، وہ شفیع غالب نہ تھے۔ اب میں شبہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ شبہ نمبر 1، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ، پرندے کالن تسبیح کرتے تھے۔ کالن کہتے ہیں آواز آتی تھی پہاڑوں سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پرندے کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اپنے طاقتیں تھی نا، متصرف تھے تو طاقتہ ہن نہ وہابی ہو، تم تو نہیں مانتے نا۔ تو جواب دیا یہ نعمتیں ہم نے دی تھی، وہ شفیع غالب نہیں تھے کہ اللہ سے بات منوا لیتے۔ آؤ سنو، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اوپر لکھا ہوا ہے اس کی ذاتی طاقت نہیں تھی، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو منا اپنی جانب سے فضلاً، بڑا فضل۔ نیچے لکھا ہوا ہے بڑی نعمت۔ اچھا کون سی نعمت دی، کون سا فضل؟ نبوت۔ اوپر لکھا ہے کتاب، واو نہیں ہے، سہلا دیا، واو کدھر لکھی ہوئی ہے؟ کتاب و نبوت، کتاب و نبوت۔ جب آپ لفظ کو دیکھیں گے نہیں لکھیں گے کیسے آپ بابا؟ کتاب و نبوت، زبور شریف عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی۔ اوپر عنوان لکھا ہوا ہے فضائل داؤدیہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل۔ ہم نے کتاب دی، ہم نے نبوت دی۔ یا جبال اوبی ماہ والطیر۔ اب فضلن کے اوپر دیکھو نا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے قلنا۔ اب یہ قلنا جو ہے یہ یا جبال پر ہونا چاہیے تھا، اس کا تیر کا نشان قلنا کا یا جبال پر لے آؤ، تیر کا نشان بنا کر۔ قلنا یا جبال، عبارت یوں تھی، ہم نے کہا اے پہاڑوں اب بھی ماہو، اب بھی کمانا بار بار تسبیح کرو، ماہو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بار بار تسبیح کرو۔ والطیر، عبارت تھی سخرنا لہ الطیر، نیچے لکھا ہوا ہے سخرنا لہ الطیر، ہم نے تابع کر دی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پرندے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، سورۃ صاد میں بات آئے گی جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، ورنہ ہم کیا خوش بیان لوگ ہیں، ہم انسان نہ لے گنہگار۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں اللہ نے اتنا سوز رکھا تھا کہ جب زبور شریف پڑھتے تھے پہاڑوں سے آواز آیا کرتی تھی سبحان اللہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے زبور شریف سن کر پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے، وہ بھی صاف صاف تسبیح پڑھتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، نعمت ثانیہ، اور نرم کر دیا ہم نے واسطے داؤد علیہ السلام کے لوہا، جیسے موم نرم ہوتی ہے ایسے ہاتھوں میں نرم ہوتا تھا۔ اور نعم السابغات، پر کلا ہم نے کہا کیا بات کہی ہے، نعم یہ کہ بنا تو سابغات، کشادہ زرہیں، کھلی کھلی زرہ بنا۔ زرہ کہتے ہیں جو سینے کے اوپر ایک قمیص پہنی جاتی ہے جنگ کے وقت لوہے کی۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اندازہ لگا کڑیوں کے جوڑنے میں۔ مولانا میری طرف دیکھو، میں کڑیاں سمجھاؤں۔ زنجیر آپ نے دیکھا ہے نا، یہ میری انگلی کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی اس میں گول گول کڑیاں ہوتی ہیں اور ان کو جوڑ جوڑ کر زرہ بنائی جاتی تھی۔ تو کڑیوں کے ذریعے نا، زنجیروں کے ذریعے وہ کڑیوں والی زریں بنا، موم ہوتا تھا ایسے اس کو کرتے جاتے تھے، کڑی بنتی جاتی تھی اور قمیص بناتے جاتے تھے کڑیوں والی
جیسے زنجیر ہوتا ہے ویسی، تاکہ تلوار اثر نہ کر سکے۔ پھر مانا سنو، قدر فی السرد، اندازہ لگا میرے پیارے پیغمبر فی السرد، کڑیوں کے جوڑنے میں، وعملوا صالحا، پہلے تھے فضائل داؤدیہ اوپر لکھا ہوا تھا منا فضلہ پر، اب آ گیا فریضہ داؤدیہ، تلقین شکریہ ہم نے شروع کی، شکریہ کی تلقین کی، فرمایا عمل کرو صالحا نے ان نعم کے شکریہ میں۔ یہ لفظ کیا ہے؟ نعم، نعم نعمت کی جمع نعم، شکریہ میں عمل کرو نیک، انی علت وجہ، یقیناً جو تم عمل کر رہے ہو میں اللہ بصیر دیکھنے والا ہوں۔ فرمایا یہ نعمتیں ہم نے دی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذاتی طاقت نہیں تھی، وہ کیسے میں اللہ سے بات منوا سکتا ہے، شفیع غالب ہو سکتا ہے۔ والی سلیمان علیہا جواب شبہ ثانی، سامنے شبہ نمبر ثانی لکھو، شبہ نمبر 2 جلدی کیجئے۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، تخت ہوا میں اڑتا تھا، معلوم ہوا شفیع غالب تھے۔ جواب، یہ چیزیں ان کے اختیار میں نہیں تھیں، شبہ پڑھو بنہار مولانا۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، تخت ہوا میں اڑتا تھا، تو طاقتیں تھیں نا وہابی لوگ، ہاں معلوم ہوا شفیع غالب تھے، بات منوانے والے تھے۔ جواب، یہ چیزیں ان کے اختیار میں نہیں تھی۔ اب سنو، والی سلیمان علی، اوپر لفظ لکھا ہے سخرنا، سخرنا علی سلیمان علی، فضائل سلیمانی عنوان لکھا ہوا ہے، اور ہم نے تابع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، نعمت اولا پہلی نعمت، غدوہا شہر ورواہا شہر، صبح کا سفر ان کا 1 مہینہ، صبح کا سفر اس کا 1 مہینہ، اور شام کا سفر اس کا 1 مہینہ، ایک دن میں 1 مہینے کا سفر، ایک رات میں 1 مہینے کا سفر۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، نعمت ثانیہ، اور بہا دیا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چشمہ تانبے کا، تانبا پانی کی طرح بہتا تھا تاکہ چیزیں بنوائیں، سامنے لکھا ہوا ہے جملہ بہا دیا ہم نے تاکہ سہولت سے برتنوں میں ڈالا جائے، بعد میں جم جاتا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، نعمت ثالثہ تیسری نعمت آ گئی، وَمِنَ الْجِنِّ، اور کچھ جنوں میں سے، من بازیہ ہے نحویوں، کچھ لکھو، من الجن، کچھ جنوں میں سے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو کام کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے اذن سے، اس کے پروردگار کے اذن سے، اس کے پروردگار کے حکم سے، تصویری حکم۔ اب من الجن پر میں نے معنی کیا، مجھے بڑے ساتھی لفظ سنائیں تو میں آگے حاشیہ لکھواؤں، کیا معنی کیا؟ سارے جنات کام کرتے تھے، کچھ جنات، کیا کہا؟ کچھ، سامنے جملہ لکھیں، نمبر 1، شاید بقدر ضرورت مسخر ہوئے ہوں۔ نمبر 2، کام کرنے والے کچھ ہو، باقیوں کی ضرورت نہ ہو۔ اب اس حاشیے کو سمجھیں، کچھ جن کام کرتے تھے، ایک جملہ کیا لکھوایا؟
شاید بقدرے اتنا کام کرتے تھے، اور یا کام کرنے والے کچھ تھے، باقیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ فرمایا وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ مَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يَزِغْ، ہم نے کہا اوپر لکھا ہے کلنا، جو روگردانی کرے گا منہم ان جنات سے، ان امرنا ہمارے حکم سے، ان امرنا پر لکھو سلیمان علیہ السلام کا حکم مانو، جلدی کرو، سلیمان علیہ السلام کا حکم مانو، ہم نے جنوں کو کہہ دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانو، جو جن روگردانی کرے گا منہم ان جنوں میں سے، ان امرنا ہمارے حکم سے، ہم نے جنوں کو کہہ دیا تھا تم نے حضرت سلیمان کی بات ماننی ہے، جو روگردانی کرے گا نذیقہ من عذاب السعیر، ہم چکھائیں گے اس جن کو آگ کے عذاب میں سے، آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ آپ کے پاس میں یسیغ منہم کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، یا یہ امر تشریعی ہے، سامنے جملہ لکھو مولانا۔ نمبر 1 مراد احکام سلیمانیہ، نمبر 1 مراد احکام سلیمانیہ، وہ حکم نہ مانتے تو فرشتہ ان کو آگ کے چابک لگاتا، نمبر 2 شریعت سلیمانیہ تو عذاب سے مراد جہنم، اب آیت کے 2 مطلب ہو گئے ان دوستوں کے لیے جن کو آگے پڑھانے کا شوق ہے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آیت کو دوبارہ دیکھیں ذرا ذہن حاصل کریں۔ جو جن روگردانی کرتا ان میں سے ہمارے حکم سے، ہم نے کہا تھا حضرت سلیمان کی بات مانو، جو روگردانی کرتا نذیقہ من عذاب السعیر، جو روگردانی کرے گا ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ میری طرف دیکھیں، میں 2 کو عرض کر دوں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جنوں کو حکم دیا تھا کہ تم حضرت سلیمان کی بات مانا کرو، اور جو جن حضرت سلیمان کی بات نہ مانتا، حضرت نے کہا یہ دیگے بناؤ، حضرت نے کہا یہ دیوار بناؤ، میں مثال دے رہا ہوں۔ جو جن حضرت سلیمان کی بات نہ مانتا تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو ان جنوں کو آگ کے چابک مارا کرتا تھا۔ تو اب حکم ماننے سے مراد ہے دنیا والا حکم۔ یہ لفظ مجھے ایک سنا دو، دنیا کون سا حکم مراد ہے؟ یہ دیوار بناؤ، دیگے بناؤ، وغیرہ وغیرہ، چارپائیاں بناؤ۔ اگر جن یہ بات نہ مانتے تو سزا کیا ملتی؟ فرشتہ مقرر تھا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے۔ اور اگر اس سے مراد ہو حضرت سلیمان نیچے نہیں دیکھنا، اللہ نے فرمایا جنوں تم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ حضرت سلیمان اگر کوئی دین والا حکم دیتے اور جس جن نے نہ مانا تو میں اللہ اس کو جہنم کی سزا دوں گا۔ 2 قول ہو گئے۔ یعملون لہ ما یشاء، بیان مصنوعات، کیا کیا چیزیں بناتے تھے جنات، یعملون لہ بنایا کرتے تھے جنات، لہو واسطے سلیمان علیہ السلام کے، ما یشاء جو حضرت سلیمان چاہتے تھے، کیا چیز؟ من محاریب، عبادت خانوں میں سے، محراب کی جمع، ایک معنی عبادت خانے، دوسرا لکھا ہوا ہے قلعے، قلعے بنایا کرتے تھے بڑے بڑے، محاریب کے 2 معنی، وتماثیل تصویریں بنایا کرتے تھے، دوسرا معنی چارپائیاں بنایا کرتے تھے، تیسرا تماثیل کا معنی ملکی نقشے بنایا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھنا یہ جو تصویروں والا معنی ہے نا تماثیل کا، تماثیل تمثال کی جمع ہے، اس سے مراد غیر ذی روح کی تصویر ہے، اس سے مراد
یہ جیسے باغ چمن بیل بوٹے وغیرہ. تو تماثیل کے 3 معنی ہو گئے، محراب کے محاریب کے 2 معنی ہو گئے. وجفان ان کا معنی لکھا ہوا ہے تھال بنایا کرتے تھے. تھال بھی کتنے کل جواب مثل تالاب کے، جیسے پانی کے بڑے بڑے تالاب ہوتے اتنے بڑے بڑے تھال. وقدورن کدر کی جماعت کے بنایا کرتے تھے. راسیہ ایک جگہ جمی رہنے والی، اتنی بڑی دیگیں ان کو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا. چولہوں پر ایک جگہ جمی رہنے والی، چولہوں پر رکھی رہتی تھی، کھانے تیار ہو رہے ہیں. وہاں ہندوستان میں شہر اجمیر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار پر ایک دیگ پڑی ہے جس میں 600 من چاول پک سکتا ہے. 600 من. ہمارے کچھ بھی حوالی کے دوست دیکھ آئے ہیں، اور میں نے جو انٹرنیٹ پر دیکھا ہے اس کو سیڑھی لگا کر سیڑھی سب کچھ ڈال دیتے ہیں، اور سب کچھ ڈال کر نیچے آگ جلا دی، ہر چیز پک رہی ہے. پھر وہ جو ملحوبہ ہوتا ہے لوگ بڑا تبرک ہے جی. اعملوا آل داؤد شکرا. اب وہ تو فضائل تھے، اب آ گئے فرائض. فرائض سلیمانیہ. اعملوا آل داؤد، نیک کام کرو حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان والو. شکرن، ان نعمتوں کے شکریہ میں. مانا لکھو شکرن کا، ان نعمتوں کے شکریہ میں. آپ کے فائدے کے لیے بولنا چاہتا ہوں، میں تو منع کر کے اگر چلا جاؤں گا میرا تو حق ادا ہو گیا. آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں ان نعمتوں کے شکریہ میں. شکرن پھر مانا کرو اعملوا آل داؤد شکرا، نیک کام کرو حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان والو. شکرن مانا کرو مولانا ان نعمتوں کے شکریہ میں نیک کمال کرو. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اوپر لکھا ہے پس شکر سے تم کو امتیاز ہو جائے گا. شکر کرو گے نکھیڑا تھی ویسی، شکر کرو گے فرق ظاہر ہو جائے گا. کیسے؟ وَقَلِيلٌ، اور بہت کم ہے، مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے، شکر ادا کرنے والے بندے میرے بہت کم ہیں. مولانا قرآن کو دیکھو. اب میری طرف دیکھو تو ایک واقعہ سنو، چھوٹا سا سنایا کرتا ہوں. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. راستے میں جا رہے تھے، ایک غریب بندہ نظر آیا، دعا مانگ رہا تھا. حضرت عمر پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، سنو تو صحیح کیا مانگ رہا ہے. غریب مسکین مفلوق الحال رو رو کے کہہ رہا تھا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے، مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں داخل کر دے. عمر حیران ہو گئے. اس نے دعا مکمل کی، کندھے پہ ہاتھ رکھ، کانپ اٹھا. حضرت عمر کا تو نام سن کر بڑے بڑے کافر شہنشاہ بھی کانپ جاتے تھے اپنے محلات میں. یہ تو غریب مسکین بندہ تھا. فرمایا گھبرا نہیں، میں تیری دعا کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں. ایسی دعا تو آج تک میں نے سنی نہیں، کسی کو مانگتے ہوئے دیکھا نہیں. اس غریب بندے نے کہا امیر المومنین آپ نے سورۃ سبا کس مقام پر غور نہیں کیا؟ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم ہے. قلیل کا معنی کم کرو گے نا، بہت کم ہے میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے. میں بھی دعا کر رہا تھا اللہ مجھے بھی شکر کرنے والے ان تھوڑے بندوں میں شامل کر دے. آپ بھی آمین اونچی کہہ دیں. اللہ ہم تمام جتنے احباب ہیں یہاں اس قرآن پاک کے سبق میں، اللہ کریم ہم سب کو بھی انہی تھوڑے بندوں میں شامل کر دے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جواب شبہ سوم. سامنے شبہ لکھو جی اسی کے. جناب عالم الغیب ہیں لہذا شفیع غالب ہیں. جنات عالم الغیب ہیں لہذا شفیع غالب ہیں. جواب وہ تو سامنے کی چیز بھی نہ جان سکے، وہ تو سامنے کی چیز بھی نہ جان سکے. آؤ جی.
فلما قضینا علیہ الموت، جن جنات کو سامنے والی چیز کا پتہ نہیں چلتا وہ عالم الغیب کیسے ہیں؟ جب عالم الغیب نہیں ہے تو شفیع غالب کیسے؟ اللہ سے کیسے بات منوائیں گے؟ فلما قضینا علیہ الموت، مولانا فلما اس کا ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر رہا ہوں بڑے علماء کے لیے، پوری زندگی یہ نعمتیں رہی، جلدی جلدی جلدی، پوری زندگی یہ نعمتیں رہی، فلما قضینا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا، فلما قضینا علیہ الموت، پوری زندگی یہ نعمتیں رہی حتیٰ کہ جب کہ فیصلہ کر دی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر الموت، موت کا، ما دلہم علی موتہ، خبر دی ان جنات کو، ما دلہم پر لکھا ہوئے ہم کا مطلب اہل جنات، الجنات و آل داود، جنات کو بھی کسی نے خبر نہیں دی، حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں کو بھی کسی نے خبر نہیں دی، علی موت ہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا جنوں کو بھی کسی نے نہیں بتایا، حضرت کے خاندان والوں کو بھی کسی نے موت کا نہیں بتایا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے جانور، دیمک نے، دیمک جو لکڑی کھاتی ہے، دیمک نے زمین اکلو من ساتا، جو کھاتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو۔ ساتھی میرے طرف دیکھ رہے، ایک منٹ تکلیف کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، خود نگرانی کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ کو دیکھنا سارے دوست، لاٹھی ہے اس کی ٹیک لگائی ہوئی ہے اور کھڑے ہیں، شاباش شاباش شاباش، یہ لے آؤ پتھر لے آؤ، یہ لے آؤ سیمنٹ لے آؤ، یہ میں اپنی ایسا نہ آپ جا کر بیان کریں تو کوئی سننے والا کہ سیمنٹ کدھر لکھا ہے قرآن میں، یہ مثال دے رہا ہوں خدا کے بندو، یہ لے آؤ سیمنٹ ہے، یہ سریا ہے، فلاں فلاں، شاباش شاباش، یہ کھڑے تھے، اسی حالت میں اللہ نے موت دے دی۔ اب جنات کو قریب آنے کی جرات نہیں ہوتی تھی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ لمبے لمبے مراقبے کیا کرتے تھے، کھڑے ہیں اللہ کی یاد میں ہیں، بیٹھے ہیں اللہ کی یاد میں ہیں، لمبے لمبے مراقبے۔ انہوں نے سمجھا شاید حضرت کسی لمبے مراقبے میں ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، قریب آنے کی تو جرات کسی کو ہوتی نہیں تھی۔ ایک سال کام سنتن، ایک سال کھڑا رہا وجود، یہ لاٹھی کی ٹیک ہے، کھڑے ہوئے ہیں، جنات تو ڈرتے تھے، قریب تو شاباش شاباش شاباش، جلدی کام کرو، حضرت دیکھ رہے ہیں۔ سال پورا گزر گیا، دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا، لاٹھی کھاتے 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 جب وہ کھوکھلی ہوئی، لاٹھی ٹوٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک گر پڑا، تب جن پیٹنے لگ گئے، ہائے ہائے یہ تو پہلے کے فوت ہو چکے تھے، ہم ایسے کام کرتے رہے، اللہ کی اللہ تیری حکمت پہ قربان جاؤں۔ پورا سال وہ دیمک لکڑی کھاتی رہی، حضرت کے ڈنڈے کو، کام بیت المقدس کا چلتا رہا، جس روز وہ لاٹھی ٹوٹی، حضرت کا وجود گرا، اس روز کام بھی مکمل ہو چکا تھا۔ اب سنو، فلما خرّا، جبکہ گر پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام، تبینت الجن، راز کھل گیا جنوں کا، راز فاش ہو گیا جنوں کا، حکمت اخفاء موت، کیوں اللہ کریم نے موت پوشیدہ رکھی تھی، اس کی حکمت، جنوں کو اللہ کریم نے ذلیل و خوار کرنا تھا، ان کا پردہ فاش کرنا تھا، جنات کا کہتے تھے ہم عالم الغیب ہیں، راز فاش ہو گیا، تبینت الجن، لکھا تبین سے مراد تبین عند الناس ہے، لوگوں کے سامنے ان کا راز فاش ہو گیا، کس بات کا؟ اللہ کانوا یعلمون الغیب، یہ کہ اگر جنات غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ ٹھہرے رہتے ذلت والے عذاب میں، اگر جنات غیب جانتے ہوتے ذلت والے عذاب میں نہ ٹھہرے رہتے، ورنہ یہ عذاب میں تھے جنات، یہ تو اللہ کے گھر کا کام کر رہے تھے۔ سوال تو سمجھو، اللہ کہتا ہے اگر غیب جانتے ہوتے تو فی العذاب المہین، اس ذلت والے عذاب میں نہ رہتے، یہ عذاب میں تھے جنات جو بیت المقدس بنا رہے تھے، عذاب میں تھے، تو اللہ نے فی العذاب المہین کیوں اس کو فرمایا؟ اوپر لفظ لکھو، جنات اس کو عذاب سمجھتے تھے،
اب آپ سریکی نہیں سمجھتے سارے دوست، اب میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ جنہ دن ایک کیری چٹی پہ گئی ہے سارے تھے، سختی بات آ گئے ہیں۔ یہ کس سختی میں ہم پڑ گئے ہیں؟ جان چھوٹی ہماری، وہ اس کو عذاب سمجھتے تھے۔ ایک ایک مصیبت سارے گاٹے پہ گئی ہے، جان چھوٹے آسانی۔ جنات کو پتا تھا ہم عالم الغیب نہیں ہیں، جھوٹے دعوے کرتے تھے۔ اب اس طریقے سے اللہ کریم نے ان کا راز فاش کر دیا، سامنے کا پتہ نہیں ہے، سامنے سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے کھڑے ہیں۔ اب انہیں مسئلے کیا سمجھ آئے؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا أَدَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ۔ اب موت کا لفظ 2 دفعہ اس آیت میں آیا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ انہیں موت کا لفظ بے ادبی ہوتا، اللہ خود نبی کے لیے کیوں استعمال کرتا؟ لوگ کہتے ہیں موت کا لفظ استعمال نہ کرو، یہ گستاخی ہو جائے گی۔ کیا یہ وصال شریف فرما گئے، انتقال شریف فرما گئے، پردہ کر گئے۔ کیا کر گئے؟ اب سریکی سب کو نہیں آتی نا، سندھ کے دوست شاید ہماری سریکی سمجھ لیں، ملتی جلتی ہے۔ برقع بٹا گئے ہیں لوگ، کیسے بٹا گئے؟ برقع بٹا گئے بادشاہ، برقع پردہ کر گئے۔ نہ موت نہ کہو جی، وہ بے ادبی ہو جائے گی۔ تو یہ 2 دفعہ موت کا لفظ آیا سلیمان۔ ایمان کے ساتھ بتاؤ، اللہ کا گھر ہے، آپ باوضو ہیں اور اللہ کا کلام آپ کے سامنے ہے، اگر موت کا لفظ بے ادبی ہوتا تو اللہ نبی کے لیے خود استعمال کرتا؟ مسئلہ سمجھ میں انشاءاللہ میں لکھواؤں گا ایک مقام پر۔ اللہ کے لیے موت ماننا کفر ہے، سمجھو۔ اللہ کے لیے موت جو کہے اللہ پر موت آئے گی، کفر ہے۔ اللہ کے لیے موت ماننا کفر ہے، اللہ کے بغیر ہر کسی کے لیے موت ماننا ایمان ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھ رہا، مہربانی فرمائیں۔ اس کیڑے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھایا یا جسم کو کھایا؟ تاکلو من ساتا، لاٹھی کو کھاتا تھا، حالانکہ جسم تو نرم ہوتا ہے نا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، وفات کے بعد پیغمبر کا جسم محفوظ ہوتا ہے، باقی کسی کے لیے قانون نہیں ہے، پیغمبر کا جسم محفوظ ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ اگر موت کے بعد، میں طرف دیکھ رہا، نیچے نہیں دیکھ رہا بیٹا ٹک، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد یہ جسم زندہ ہوتا، لاٹھی ٹوٹی تھی تو پھر یہ زندہ جسم گرتا؟ نیچے گرتا؟ کمال ہے۔ اب آ گئے لوگ، ہائے قرآن کی تعریف کرنے والے، خدا کی قسم ضد کا کیا علاج ہے؟ ہائے لوگوں نے کہا لفظ آیا ہوا ہے خرا، کیا لفظ آیا ہوا ہے؟ فلما خرا، خرا جو ہے یہ تو زندہ کے گرنے کے لیے آتا ہے۔ کیا کہا؟ خرا جو ہے قرآن میں زندہ کے گرنے کے لیے آتا ہے، وہ تو گرے تھے تو زندہ تھے۔ شاباش، 14واں پارہ کھولو۔ خرا کا لفظ زندہ کے گرنے کے لیے آتا ہے، شاباش شاباش۔ صفحہ 550 درمیان سے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ قد مکر الذین من قبلہم فأضلوا بنیانہم من القواعد۔ قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیریں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فأضلوا بنیانہم من القواعد، بس آیا اللہ کریم ان کی عمارتوں کو من القواعد، بنیادوں سے، اللہ نے ان کی بنیادوں پر اپنا حکم بھیجا۔ فخر علیہم السقف، پر گر پڑی ان کے اوپر چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے سارے چھت کے نیچے دب کر مر گئے۔ واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، آیا ان کے پاس عذاب یہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ لفظ کیا ہے؟ خر علیہم السقف، ان کے اوپر چھت، چھت میں بھی روح تھی، چھت میں روح تھی۔ تو یہ خرا زندہ کے گرنے کے قرآن میں آیا ہوا ہے، عجیب بات ہے یار۔ ورنہ اب کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ پیغمبر کا وجود محفوظ ہوتا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں کھا سکتا۔ جن ساتھیوں نے ہدایہ پڑھا ہے، ہدایہ میں لفظ ہے وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا بُعِثَ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو رکھا گیا تھا، آج تک اللہ کے محبوب کا جسم تر و تازہ اور محفوظ ہے۔ روح ہوتی ہے جنت کے اندر، جسم یہاں محفوظ ہے۔ یہ کوئی جھگڑے کی بات تھی؟ او مولانا، اب مسئلہ سمجھ آ گیا، جن غیب جانتے ہیں؟
ورنہ سندھ میں کیا مسئلہ سناؤ کہ جل مکسی میں چوری ہو گئی تو لوگ چلے گئے عامل کے پاس. سندھ میں تو بڑا رواج ہے. کیا ہے، کیوں روتے ہو گئی، کیوں روتے ہو؟ چوری ہو گئی جی، میرے زیور چوری ہو گئے، جانور چوری ہو گئے جی. اب حساب کرو جی، جنوں سے پوچھ کر بتاؤ میرا چور کون ہے. عامل نے کہا کالا بکرا لے آؤ کنوارا، اس کے لہو سے میں حساب کروں گا. 10,000 روپیہ فیس ہے. لہو تو حرام ہے، سبق کرتے وقت جو لہو نکلتا ہے خون وہ تو پلیت ہے، پلیت اور ناپاک ہوتے. لکیریں جھوٹے لکیریں مارے یوں. ہاں اچھا، بچے کو سامنے بٹھا دیے، چھوٹا بچہ، اس کے ناخن پر سیاہی لگا دی. بیٹا یہ بادشاہ نظر آ رہا ہے. ہاں. بچے کو کیا پتا، بچے کو تو جو کہو گے وہی کہنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. ایک جگہ تو ایک ساتھی ہمارے گئے دوسرے کے پاس. اب میں دونوں کو جانتا ہوں، ایک تو فوت ہو گیا. تو بچے تو جھوٹ بولتے نہیں ہیں، بچے جو کہو گے بچہ وہی کہے گا. تو جو گھر والا تھا نا میزبان، وہ بوڑھا تھا بیچارہ، گرمی کا موسم تھا، سکول سے پڑھا کر آیا سائیکل پر 5-6 کلومیٹر، ٹھک 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 ٹھک. ہمارے دوست نے دروازہ کھٹکھٹایا. مجھے دوست نے خود سنایا، اس نے بھی سنایا. بذات عجیب بات تو یہ ہے، تو اس نے پوتے کو کہا جا کر کہا وہ دادا نہیں ہے. پوتے نے جا کر کہا دادا کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں. بچے کو جو سکھاؤ گے بچہ تو ہی کرے. ہاں یہ بچہ، ہاں اچھا یہ وزیر بیٹھا ہے، چھوٹا بچہ، ہاں وزیر بیٹھا. اچھا یہ فلاں شکل والا بیٹھا ہے، بیٹھا ہاں تیرا چور کھولا ہے. جھوٹے بے ایمان مکار. اب خلاصہ کیا نکلا ہے؟ جن غیب جانتے ہیں، جن غیب نہیں جانتے. تو دیکھو سندھ میں مسئلہ سنانا ہے دھرمکسی سکر میں. جو جنوں کو عالم الغیب سمجھے گا اور ان سے چوریاں پوچھے گا وہ قرآن کا منکر ہو کر کافر ہو جائے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جنات غیب جانتے ہیں، جو کہے جنات غیب جانتے ہیں قرآن کا منکر بنا کہ نہ بنا. لوگوں کی اصلاح کرو، خدا کے لیے ہمدردی کرو لوگوں کی. آؤ مولانا. لقد كان لسامعين في مسكنهم آية. اب خلاصہ کیا نکلا؟ جن عالم الغیب نہیں تو شفیع غالب بھی نہیں، اللہ سے بات نہیں منوا سکتے. لقد كان لسامعين في مسكنهم آية. سامنے جملہ لکھو مولانا، 2 جملے لکھوانے ہیں. شکر گزار بندوں کے بعد ناشاکر لوگوں کا ذکر. شکر گزار بندوں کے بعد ناشاکر لوگوں کا ذکر. آؤ جی. یہ تو میں نے ربط لکھوا دیا. اب ایک چھوٹا سا جملہ اوپر والی آیت کا بھی عرض کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو اللہ نے خفیہ رکھا، پتہ کسی کو نہیں چلنے دیا. اس میں ایک مصلحت تو یہ تھی کہ دنیا کا کام پورا ہو جائے بیت المقدس والا، اور دوسری مصلحت یہ تھی کہ پتہ چل جائے جناب عالم الغیب نہیں ہے. آؤ جی. لقد كان لسامعين في مسكنهم آية. پچھلے صفحے پر دیکھو، اوپر لفظ میں نے لکھوایا ہے 870 صفحے پر. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ عبد منیب کا ذکر. اب ربط سنو. لَقَدْ كَانَ لِسَامِعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ. غیر منیبین کا حال، غیر منیبین کا حال، جو اللہ کی رجوع نہ کرنے والے تھے ان کا حال. لَقَدْ كَانَ لِسَامِعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ. تخفیف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا. اب جملہ سنیں. شفیع غالب نہ بناؤ ورنہ سبا کی طرح عذاب آئے گا. شفیع غالب نہ بناؤ ورنہ سبا کی طرح عذاب آئے گا. یہ رب ترس کر دیا. لقد كان لسامعين. البتہ تحقیق ہے لسامعين في مسكنهم آية. واسطے سبا کے، یعنی سبا میں ان کی رہائش گاہوں کے اندر آیا بہت بڑی نشانی ہے وجوب اطاعت خداوندی کی. ان کے رہائش گاہ میں بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی
اطاعت کرنا ضروری ہے، نہ کرو تو ایسے اللہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ جنتان نعمت اولا، جنتان یمین و شمال، دو قطاریں باغ کی۔ جنتان شاہ سے میں مانا یہ شام القادر رحمہ اللہ، دو قطاریں باغ کی تھی، یمین شہر کی دائیں جانب و شمال اور شہر کی بائیں جانب۔ کلو ہم نے کہا، کلنا لکھا ہوا ہے کلو کھاؤ تم، کہا ہم نے کیسے کہا؟ بذریعہ انبیاء یا علماء، انبیاء نے ان کو سمجھایا، علماء نے سمجھایا۔ کھاؤ تم من رزق ربکم، تلقین شکریہ، کھاؤ تم اپنے پروردگار کے رزق میں سے۔ چلتے تھے دونوں طرف باغوں کی قطاریں تھیں۔ واشکروا اللہ، اور کھا کر شکر ادا کرو اللہ کریم کا۔ واشکروا اللہ پر لکھو بالتوحید والطاعہ، بالتوحید والطاعہ، مسئلہ توحید مان کر فرما برداری کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، مقتصی دنیاوی، شکر کا تقاضا کرنے والی چیز بھی ہے کون سی؟ بلدۃ طیبہ، شہر ہے بڑا عمدہ پاکیزہ، اس کے اوپر لانو آب و ہوا عمدہ، شہر کی آب و ہوا بڑی عمدہ تھی۔ ورب غفور، اس پر لگ لکھنے مقتضی اخروی، آخرت کا تقاضا کرنے والی ایک چیز بھی ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا ورب غفور، اور پروردگار بخشنے والا ہے کوتاہیاں بعد از ایمان، ایمان کے بعد کوئی کمی بیشی ہو جائے ایمان بندہ قبول کرے، کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ جب آب و ہوا عمدہ والا اللہ نے شہر عطا کیا ہے اور غفور بھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فعارضوا، اس پر بھی انہوں نے اعراض کیا۔ اب سمرا اعراض، فارسلنا علیہم سیل العرم، پس بھیجا ہم نے ان کے اوپر سیلاب بند کا۔ ڈیم بنا ہوا تھا، ڈیم ٹوٹا، آیا طوفان والا پانی، سیلاب والا پانی، تباہ ہو گئے۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور تبدیل کر دی ہم نے ان کو ان کے دو باغوں کے بدلے میں دو اور باغ۔ یہ جو قطاریں تھیں ہم گھر کے اور باغوں میں تبدیل کر دیا، اور جو دوسرے تھے وہ کون سے سوال تھے ان کو لینا، وہ پھلوں والے تھے لیکن کون سے پھل؟ خمتن بد مزاح۔ اب یہ خمتن جو ہے نا یہ بدل ہے وہ کلین سے، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، وَأَصْلٍ جھاؤ کے درخت، وَشَيْءٍ مِّنَ صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑی سی چیز جنگلی بیری میں سے پیروں کے درخت بنا دیے۔ وہ سارے میووں والے درخت ختم، اب جھاؤ تو سمجھتے نہیں، جال والا درخت، ہم جال کہتے ہیں اس کو۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَجَزَاءً عَذَابًا، یہ سزا دی ہم نے ان کو بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ناشکری کی۔ جزیناہم بما کفروا، کفر ناشکری لکھو مولانا، هَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور نہیں ہم ایسی سزا دیا کرتے ہیں إِلَّا الْكَفُورَ، مگر بڑے ناشکروں کو، جو بڑا بڑا ناشکر کرنے والا ہو۔ لکھا ہے کیونکہ معمولی خطاؤں سے درگزر ہوتا ہے، بہت زیادہ ناشکری پر بندہ تل جائے تو دوسری نعمت۔ اچھا جب انہوں نے ناشکری کی نا، ہم نے یہ میووں والے بہار ختم کر کے اسی بد مزہ بیر کے درخت پیدا کر دیے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ، جال کے درخت، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ، دوسری نعمت، اور بنائی ہم نے، بڑا خیال کرنا میں آگے منع نہیں کر رہا، نیچے دیکھو قرآن ظاہرہ کا منع کر رہا ہوں، اور بنائی ہم نے قرآن ظاہرہ، بستیاں راستے پر نظر آنے والی، خیال بستیاں راستے پر نظر آنے والی ہم نے بنائی کہاں؟ بینہم، ان کے درمیان، وبین القری التی بارکنا فیہا، ان بستیوں کے درمیان وہ کہ برکت رکھی ہم نے جن میں، نیچے لکھا شام کا ملک، اور بارکنا فیہا نے برکت رکھی ہے۔ شام کا جو ملک ہے اس میں دنیاوی برکتیں بھی ہیں، درخت بہت زیادہ ہیں، نہریں بہت زیادہ ہیں، دینی برکتیں بھی ہیں، ہزارہ انبیاء علیہ السلام آئے۔ سبابانوں کے درمیان اور ملک شام کے درمیان میں اللہ کریم نے قرآن ظاہرہ راستے پر نظر آنے والی بستیاں بنائی۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، خاص اندازہ رکھا تھا ہم نے ان میں آنے جانے کا۔ سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، قدرنا پر لکھا ہے
ہر 8 کوس پر شہر تھا کہ سفر میں ان کو آسانی ہو. اب میری طرف دیکھیں گے، نیچے نہیں دیکھیں گے، اور میری طرف دیکھیں گے تو میں بات عرض کروں گا، بات سمجھ آ جائے. میرے ہاتھ کے اشارے کو دیکھنا ہے سارے احباب نے. وہ ہے ملک شام اور یہ ہے سبا. تو جس شام میں ہم نے برکت رکھی ہے، دینی بھی دنیاوی بھی، ملک شام اور سبا والوں کے درمیان میں اللہ کریم نے راستے پر نظر آنے والی بستیاں بنائی تھی. مقام حل ہوا بولا نہیں؟ ملک شام اور سبا، ان کے درمیان جو فضا تھا، ان کے درمیان میں اللہ نے راستے پر نظر آنے والی بستیاں بنائی تھی. ساتھیوں کو میں مثال دیتا ہوں. میاں والی سے نکلو، ہم نے سرگودھے جانا ہے. پہلے گلمیری آ جائے گا، وہاں بھجر آ گیا، شادیہ آ گیا، قید آباد آ گیا، ایسے چلتے جاؤ. یہ راستے پر نظر آنے والی بستیاں، کیوں؟ کوئی ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ سر پر ٹوکری اٹھا کر راستے میں سفر کرتا تو اتنے پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہوتے تھے کہ خود بخود گرنے والے پھلوں کے ذریعے اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی. ہر 8 کوس پر شہر تھا، آبادی تھی، رونق تھی. تو میرے طرف دیکھ کر جملہ سن لیں تو انہوں نے ناشکری کی. اللہ اس سفر یہ جش نہیں آتی، ایسے سفر میں مزہ نہیں آتا، ان کو تباہ کر دے. جب ویران ہوگی نا جگہ پھر مزہ آئے گا. اور ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عقل تو بغیر موجہ، عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، یہ ہوئے تو سوچا ہی سوچا. عقل کے بغیر موجے، کہتے ہیں مزہ نہیں آتا. اب یہاں سے نکلے تھوڑے فاصلے پر ایک اور آبادی ہے، ہوٹل ہے، رونق ہے، پلازے ہیں، مارکیٹ ہے، مزہ نہیں آتا. درمیان میں یہ سب کچھ ویران ہوتا نا. سیر کرو تم، چلو تم ان میں، چاہو تو راتوں کو، ایامن چاہو تو دنوں کو، آمنین بے خوف ہو کر، بے خطر ہو کر. آمنین پر لکھا ہے بوجہ قرب کے راہزن کا خطرہ نہ تھا، کسی ڈاکو کا خطرہ نہ تھا. ایک بستی قریب دوسری، قریب تیسری، اور بوجہ سامان ملنے کے ذات کا خطرہ نہ تھا. یہ خطرہ نہیں ہے کہ ہوٹل نہیں ہوگا، کھانا کہاں سے کھائیں گے، نہ. فَقَالُوا رَبَّنَا حِمَقَتِ سَبَا، پس انہوں نے کہا حالن یا کالن، یا تو زبان سے کہا یا ان کی حالت یہ بتاتی تھی. رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، اے ہمارے پروردگار دوری ڈال دے ہمارے سفروں کے درمیان، دوری ڈال دے. یعنی درمیان والی بستیاں اجاڑ دے، درمیان والی بستیاں اجاڑ دے. جملہ لکھو مولانا سامنے اوپر نیچے. مشقت نہ ہو تو سفر کی قدر نہیں ہوتی، مشقت نہ ہو تو سفر کی قدر نہیں ہوتی. قدر تب ہوتی ہے جب مشقت ہو. یہ تو بڑی آسانی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. باعث بین اسوارنا، اللہ پروردگار ہمارے سفروں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر یہ مطالبہ کر کے. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے بنا دی ان کو باتیں، وَمَزَّقْ، بلا نشان باتیں، خالی باتیں رہ گئی. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو، مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا. مَزَّقْنَاهُمْ کے اوپر لکھو مولانا، یعنی منتشر اور تتر بتر ہو گئے، یعنی منتشر اور تتر بتر ہو گئے. ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس بات میں اللہ کا کئی نشانیاں ہیں، یہ جو ہم نے حال بیان کیا. لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ لکل صبار شکور مستفیدین، ہر اس بندے کو جو ہو صبر کرنے والا مصیبت میں، شکور
شکر کرنے والا نعمت میں یعنی مومن ہو. وَلَقَدْ صَدَّقَنِي إِبْلِيسُ ظَنَّهُ رب آپ کو لکھوا دیا. انہوں نے پیچھے سبب اٹھاؤ رب لکھوایا. لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ شفیع غالب نہ بناؤ ورنہ سبا کی طرح عذاب آئے گا. جملہ لکھا ہے, نہیں لکھا تو لکھو. شفیع غالب نہ بناؤ ورنہ سبا کی طرح عذاب آئے گا. وَلَقَدْ صَدَّقَنِي إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَدْ کے اوپر لفظ ان کو دھوکہ کس نے دیا؟ جلدی کرو, ان کو دھوکہ کس نے دیا؟ البتہ تاکہ سچا پایا صدقنی سچا پایا ان پر آدم پر علیہم ہم سے مراد بنی آدم. البتہ تاکہ سچا پایا ان پر ابلیس نے ظنہ اپنا گمان, ابلیس نے اپنا گمان سچا پایا. فتبعوہ سارے کے سارے ابلیس کے پیچھے چل پڑے. نیچے لکھا ہوا ہے ظنہ کہ لآتاں کرنا ذریتہ. سورۃ بنی اسرائیل کھولو آیت نمبر 62 15واں پارہ 588. سبحان اللہ. کہ میں درمیان سے منع کر رہا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ جب ہم نے فرمایا فرشتوں کو سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے. قال ابلیس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا کیا میں سجدہ کروں اس کا جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. قال سبحان اللہ. قال ارأیت هذا الذی کرمت علی. ابلیس نے کہا مجھے بتا تو صحیح اللہ یہ بات یہ وہ آدم علیہ السلام کرمت علیہ جس کو تو نے فضیلت دی ہے مجھ پر, عزت والا بنایا ہے مجھ پر. خیال لئن اخرتنی الی یوم القیامہ اگر تو نے مجھ کو مہلت دی قیامت کے اللہ تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی میں اس کی اولاد کی جڑیں اکھیڑوں گا. الا قلیلا مگر بہت کم بندے بچیں گے. ابلیس نے جو یہ کہا تھا نا وہ نہیں جانتا تھا, اس کا خیال تھا سبق پر آؤ. وَلَقَدْ صَدَّقَنِي إِبْلِيسُ ظَنَّهُ البتہ تاکہ سچا پایا ان پر علیہم ہم سے مراد بنی آدم. ابلیس نے اپنا خیال فَتَّبَعُوهُ سارے کے سارے ابلیس کے پیچھے چل پڑے مگر ایک جماعت المومن یعنی ایمان والوں کی یعنی ایماندار ابلیس کے پیچھے نہیں چلے. مشرک ابلیس کے پیچھے چلے, منافق چلے لیکن مومن اس کے پیچھے نہیں چلے. ایک معنی ہے من بیانیہ, دوسرا علماء کے لیے من بازیہ. کیا معنی کیا؟ من بازیہ. اب خیال کرنا علماء نے پارا فتبعوہ سارے کے سارے ابلیس کے پیچھے چل پڑے. الا فریقا مگر ایک جماعت من المؤمنین من بعد کچھ ایماندار ایسے ہیں جو ابلیس کے پیچھے نہیں چلے. کچھ ایماندار, اردو والوں کے لیے مانا کچھ ایماندار ابلیس کے پیچھے نہیں چلے. لکھو نیچے کچھ ایماندار یعنی انبیاء علیہ السلام. یعنی دلیل ہے عصمت انبیاء کی. لکھو دلیل ہے عصمت انبیاء کی. انبیاء کرام کی جماعت ابلیس کے پیچھے نہیں چلی, وہ معصوم ہے, گناہوں سے پاک ہے. وما کان لہ علیہم من سلطان. حکمت تسلیط کہ انہوں مسلط کیا گیا ہے شیطان کو یعنی امتحان کے لیے مسلط کیا گیا. وما کان لہ نہیں بازی اس کے علیہم اولاد آدم پر من سلطان کچھ زور نہیں ہے ابلیس کا اعتبار اغوا کے وہ زبردستی گمراہ کرے کیوں نہیں ہے. الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ مگر تاکہ ہم ظاہر کریں. لنعلم کا کیا معنی کیا؟ تاکہ ہم ظاہر کریں اس بندے کو. یؤمن ابلیس زبردستی گمراہ نہیں کرتا, کھینچ کر نہیں لے جاتا, باندھ کر نہیں لے جاتا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ مگر تاکہ ہم ظاہر کریں. کوئی سورۃ العنکبوت اگر یاد ہو فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا اللہ سچوں کو ظاہر کرے گا. یہاں ظاہر والا معنی مگر تاکہ ہم ظاہر کریں کون اس بندے کو جو ایمان رکھتا ہے
کے ساتھ ممن اس بندے سے ہو منہا فی شکنا اس قیامت کے متعلق شک میں ہے. مانتا کون ہے, شک کون کرتا ہے؟ ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں, الگ کرنا چاہتے ہیں. وَرَبُّكُمْ تیرا پروردگار لا کل شیء حفیظ ہر چیز کے اوپر نگران ہے, اس لیے مناسب سزا دے گا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ جواب شبہ از ملائکہ. جواب شبہ پڑھو نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں. اوپر صبر او تیر کا نشان اوپر لے جاؤ, جملہ اوپر جا کر لکھ دیا. جواب شبہ از ملائکہ نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں اوپر اور نہ کچھ کروا سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ورنہ اوپر یہ تیر کا نشان اوپر لے جاؤ, یہ جملہ یوں پورا ہے. اب کیا کروں میں؟ یوں کرے نا تو شفیع غالب کس طرح بن سکتے ہیں؟ لفظوں کو چھپا دیں, انگلی سے چھپائیں. اب جملہ پڑھیں. جواب شبہ از ملائکہ نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ کچھ. سارے پڑھو مہربانی فرماؤ. نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ کچھ. اب انگلی والا پڑھو تو شفیع غالب کس طرح بن سکتے ہیں؟ تو شفیع غالب یہ جملہ ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤ تم بلاؤ. عربی والے ناوی حضرات امر برائے توبیخ. اردو والے اردو میں لکھے ڈانٹنے کے لیے فرمایا, ڈانٹنے کے لیے حکم دیا. ادعوا الذین پکارو تم ان ہستیوں کو زعمتم جن کو تم نے گمان کیا ہوا ہے. کیا گمان کیا ہوا؟ اوپر لکھا ہے ہم آلہہ. عبارت زعمتم الذین قل ادعوا الذین زعمتم ہم آلہہ. عبارت ادعوا الذین زعمتم ہم آلہہ جن کو تم نے الہ گمان کیا ہوا ہے اللہ کے علاوہ. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات. 4 صورتیں آ رہی ہیں مولانا, میری طرف دیکھ لو, میں پہلے سمجھا دوں پھر آیت سمجھ آئے گی, نیچے نہیں دیکھنا. ہائے ہائے یہ گھڑی ہے, میں اس کا مالک ہوں اکیلا, بس اس کو کہتے ہیں خود بخود مالک ہونا, مستقل مالک ہونا. نمبر 2 گھڑی آدھی میری ہے اور آدھی اور ساتھی کی ہے. 1000 روپیہ میں نے دیا, 1000 اس نے دیا, مل کر ہم نے گھڑی خریدی. ایک دن میں باندھوں گا, ایک دن وہ باندھے گا. اب یہ حصے دار بن گیا میرا. نمبر 3 تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ معامن ہو. کیا مانا؟ گھڑی پڑی تھی, میں نے کہا ہے میری, میں نے کہا یار مہربانی کرو وہ الماری میں گھڑی پڑی ہے مجھے اٹھا کر تو دے دو. وہ گیا, اس نے اٹھا کر دے دی. یہ معامن ہے میرا, کام اس نے میرے ساتھ کیا. چوتھی بات سفارشی ہونا. کسی نے آ کر سفارش کی کوئی مہربانی کرو وہ شادی ہو رہی ہے تو 1 ہفتے کے لیے گھڑی تو دے دو, میں اس کی سفارش مان لی. اب کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4. مستقل مالک ہونا 1, ملکیت میں شریک ہونا 2, معامن ہونا 3, سفارشی ہونا 4. دیکھو جی فرمایا جن کو تم نے الہ سمجھا ہوا ہے نا, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. اس کے لیے لکھا ہے اول پہلی صورت, نہیں مالک ہو ذرا برابر بھی فی السماوات آسمانوں میں اور نہ زمین میں. نیچے لکھا ہے من خیر و شر, خیر کے بھی مالک نہیں, شر کے بھی مالک نہیں, ذرا برابر مستقل مالک نہیں. وما لهم فیہما من شرک. نمبر 2 اب 2 آ گئی شرک فی. وما لهم نہیں واسطے ان کے فیہما آسمان و زمین میں من شرک کوئی شراکت, آسمان و زمین میں ان کی شراکت بھی نہیں ہے. لکھا ہے شرکتان, اوپر لکھا ہوا ہے خلقن ملکن ولا تصرفان, نہ پیدا کرنے میں شریک ہے, نہ مالک ہونے میں شریک ہے, نہ اختیارات میں شریک ہے. اور نمبر 3 وما لہ منہم نہیں واسطے اللہ کریم کے ان میں سے من ظہیر کوئی معاون بھی نہیں ہے, مددگار بھی نہیں ہے. اے معین یعینہ سبحانہ تعالی فی تدبیر امرہما, کوئی معاونت کرنے والا نہیں ہے اللہ کریم کا آسمان و زمین کا نظام چلانے میں. نمبر 4 ولا تنفع شفاعت
سکتی سفارش اللہ کریم کے ہاں الا لمن اذن اللہ، مگر اس بندے کے لیے فائدہ دے سکتی ہے کہ اجازت دے دیو اللہ کریم نے واسطے اس کے، جس کے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہو اس کے لیے سفارش فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر اللہ کریم اجازت نہ دے تو سفارش کسی کے لیے بھی نہیں دے سکتی۔ مولانا اب بڑے ساتھی غور کریں، بڑی کتابوں والے دور حدیث شریف موقوف علیہ والے، تو میں جملہ عرض کروں، کہتے ہیں ترقی من الاعلی الی الادنی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سامنے جملہ لکھ لو، یہ ترقی من الاعلی الی الادنی، ترقی من الاعلی الی الادنی۔ میری طرف دیکھو تو میں جملہ عرض کر دوں، اوپر سے نیچے آنا، پہلے کہا مستقل مالک نہیں، نیچے آئے، شریک نہیں، نیچے آئے، معاون نہیں، نیچے آئے، سفارشی بھی نہیں، یہ ترقی من الاعلی، اوپر سے نیچے آنا۔ ہائے ہائے، اب مولانا الا لمن اذن اللہ، آپ کے بعد ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، حاشیے کو پڑھو۔ اس سے مراد دو معنی ہے، یا شفیع یا مشمولہ، تفصیل تو میں انشاءاللہ سورۃ الانبیاء میں آپ کو لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ اب میں معنی کرتا ہوں خیال، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، نہیں فائدہ دے سکتی سفارش اللہ کریم کے نزدیک، الا مگر، اب میں خیال کرنا معنی تبدیل کر رہا ہوں، نہیں سفارش، نہیں فائدہ دے سکتی سفارش اللہ کریم کے نزدیک الا مگر لمن اذن